اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے ذریۃ البغایا کون؟ جھوٹے مدعی نبوت آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی، جو قادیانی جماعت کے سربراہ اور اس کے سربراہ ہیں، ان کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن کی جلد نمبر 5، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 547 اور 548 پہ یہ ایک ہی عبارت ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص میری ان کی عبارت کا ترجمہ ہے کہ جو شخص میری کتابوں کو محبت کی نظر سے، مودت کی نظر سے نہیں دیکھتا، دوسرے معنوں میں یہ کہ جو شخص مجھے نبی اور رسول نہیں مانتا، وہ ذریۃ البغایا ہے۔ ذریۃ البغایا کا ترجمہ ہے کہ وہ کنجری کی اولاد ہے۔ اب میں اس سلسلے میں جو میرا سوال ہے، اس سوال کو بیان کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، مرزا غلام احمد قادیانی کی پہلی شادی اس کے رشتہ داروں میں حرمت بی بی سے ہوئی۔ حرمت بی بی سے اس کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام سلطان احمد تھا اور ایک کا نام فضل احمد تھا۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے جب انگریز کے کہنوں پہ نبوت کا دعویٰ کیا اور انگریزوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے دین اسلام میں تحریفات کی، تو اس کے دن پھر گئے، نوازشات ہونے لگی، دولت کے آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے دوسری شادی کا سوچا۔ پھر اس کی شادی دہلی کے ایک آزاد خیال گھرانے میں نصرت جہاں بیگم سے ہوئی، جس سے اس کے دوسرے سارے بچے جو مرزا بشیر احمد، بشیر الدین، مرزا شریف احمد، امت الحفیظ، مبارکہ بیگم، یہ ساری خواتین، یہ اس کے بچے۔ اس سے پہلے کہ میں یہیں پہ تھوڑا سا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے خاندان کی ایک کم سن بچی محمدی بیگم پہ عاشق ہو گیا۔ یہ ایک لمبی سٹوری ہے، میں اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا۔ محمدی بیگم کے عشق میں جب بری طرح مرزا صاحب مبتلا ہوئے تو مرزا قادیانی کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے وصال میں، اس کے عشق میں عشقیہ شاعری شروع کر دی۔ یہ ساری عشقیہ شاعری مرزا بشیر احمد ایم اے، جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، اس نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں یہ ساری شاعری لکھ دی ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ سیرت المہدی جو مرزا بشیر احمد ایم اے نے اپنے والدہ اور باقی لوگوں سے جو روایات لی ہیں کہ یہ قادیانی کی دراصل حدیث کی کتاب ہے، یہ سب سے پہلے 1923 میں پہلی جلد شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1927 میں یہ ایڈیشن 1927 میں شائع ہوا سیرت المہدی کا، اور اس کے بعد حال ہی میں 2-3 سال پہلے سیرت المہدی کا یہ تیسرا ایڈیشن یہ شائع ہوا۔ جو پہلا ایڈیشن تھا اس میں بعض روایات اس قدر غلط چلے گئی تھیں اور اس قدر وہ دلچسپ تھیں، قادیانیوں کے نزدیک وہ غلط تھیں، لیکن ہے حقیقت تھی وہ، لیکن وہ شائع ہو گئی۔ تو قادیانیوں نے حکم دیا، مرزا بشیر الدین محمود جو پہلے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے حکم دیا کہ فوری طور پہ اس کتاب کی ساری کاپیاں ضبط کر لی جائیں۔ تو جہاں جہاں بھی یہ کاپی تھی، انہوں نے پوری بھرپور کوشش کے بعد یہ سیرت المہدی کی جو پہلی جلد 1923 میں شائع ہوئی تھی، یہ حکماً واپس لے لی گئی۔ اب اس میں ایک روایت ہے 1923 والی جلد میں جو دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے ختم کر دی، اور آج بھی یہ میرے پاس یہ دونوں ہیں، یہ ایک ہی مصنف کی ایک ہی کتاب ہے، یہ سیرت المہدی، اور اس میں بھی انہوں نے تحریفات کی ہیں۔ پہلے ایڈیشن میں کیا تھا؟ پہلے ایڈیشن میں یہ تھا کہ مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے کہ روایت کیا نعوذ باللہ ام المومن، اس کو مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم کو ام المومنین کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے میری والدہ نے، وہ کہتی ہیں کہ آپ کے والد یعنی مرزا غلام احمد قادیانی محمدی بیگم کے عشق میں اس قدر مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کو دن کا چین اور رات کی نیند ان کی چھن گئی تھی۔ تو اس کے بعد ایک نوکرانی کے ذریعے محمدی بیگم کی حیض شدہ شلوار منگوائی گئی، جو مرزا صاحب نے پھر چوما، اس کو آنکھوں کو لگایا، تو تب جا کے مرزا صاحب کو سکون آیا۔ یہ روایت سیرت المہدی میں موجود ہے، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سیرت المہدی کی پہلی جلد میں یہ شامل ہے، اور یہ کتاب قادیانیوں کی ربوہ کی جو چناب نگر میں جو خلافت لائبریری ہے اس میں موجود ہے۔ جب تیسری شادی کے لیے محمدی بیگم کے ساتھ انہوں نے کوشش کی تو خاندان میں مخالفت بھی شروع ہو گئی۔
تو اس لڑکی کے باپ نے کہا جی میں تو رشتہ نہیں دیتا، آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اور آپ ویسے بھی فراڈی قسم کے آدمی ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، تو میں تو رشتہ آپ کو نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو مرزا قادیانی کی پہلی بیوی تھی حرمت بی بی، وہ اس محمدی بیگم کی رشتہ دار تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حرمت بی بی کو پریشرائز کیا، اس کو بلیک میل کیا اور کہا کہ اگر تو نے اپنی رشتہ دار محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح نہ کروایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ حرمت بی بی نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اگر وہ رشتہ دیتے ہیں نہیں نہ دیتے ہیں، میں بتاؤں میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں، زیادہ سے زیادہ سفارش کر سکتی ہوں، لیکن اگر وہ رشتہ نہیں دیتے تو مجھے کس چیز کی سزا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ رشتہ نہ ہوا اور تم نے بھرپور کوشش نہ کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہاں میں آپ حضرات کی دلچسپی کے لیے ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کا بیٹا بشیر احمد اپنی پہلی ماں کو پھجے کی ماں کہتا ہے۔ سیرت المہدی میں وہ پھجے کی ماں کہتا ہے، کس کو؟ حرمت بی بی کو۔ کس حوالے سے؟ وہ فضل احمد کے حوالے سے کہ یہ فضل احمد کی والدہ ہے تو پھجے کی ماں۔ جو دوسری بیوی ہے نصرت جہاں بیگم، اس کو یہ سارے قادیانی ام المومنین کہتے ہیں۔ یہ ہے خواتین کا احترام قادیانی کے ہاں۔ اب اس خاتون نے کہا جی میں کوشش کر سکتی ہوں، باقی وہ آپ کو لڑکی دیتے نہیں دیتے یہ ان کا مسئلہ ہے۔ خیر قصہ مختصر، مرزا قادیانی کا نکاح نہ ہوا۔ جب اسے نکاح نہ ہو سکا، مرزا غلام احمد قادیانی نے مشہور کر دیا کہ آسمانوں پہ میرا نکاح ہو گیا ہے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے حرمت بی بی کو طلاق دے دی۔ حرمت بی بی میں سے تو جو دو بچے تھے، ایک کا نام سلطان احمد، ایک کا فضل احمد۔ فضل احمد نے اپنے والد سے کہا کہ ٹھیک ہے تو میرا ابا ضرور ہے لیکن نبی نہیں ہے، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس فضل احمد کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جب وہ فضل احمد فوت ہوا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ آن ریکارڈ ہے سیرت المہدی میں، یہ قادیانی کی کتابوں میں موجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے سگے بیٹے فضل احمد کا جنازہ محض اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے فضل احمد کو اپنی تمام جائیداد سے آگ کیا۔ حالانکہ شریعت کی روح سے کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار کو آنکھ نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت بھیجی ہے جو کسی کو اپنی اولاد کو آنکھ کرے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے فضل احمد کو تمام جائیداد سے آنکھ کیا، اور سیکنڈلی یہ کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے بعد یہ جب محمدی بیگم سے رشتے کی بات چلتی تھی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا، اور وہ اشتہار جو ہے یہ موجودہ جو مجموعہ اشتہارات جلد اول ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے اشتہارات کی جلد جو پہلی جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 186 پہ 60 نمبر پہ ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط پڑھنے والا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس خط میں یہ لکھا کہ جو شخص بھی ان دو بچوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے گا وہ دیوس ہے، وہ میری مخالفت کرتا ہے، وہ جہنمی ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے۔ یہ سارا خط اس نے یہ ساری عبارت اس میں یہ لکھا ہے۔ ہوا کیا بعد میں ہوا یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو دوسرا بیٹا پہلی بیوی سے سلطان احمد تھا، سلطان احمد نے دوسری بیوی سے جو بچہ پیدا جو مرزا بشیر الدین محمود ہے جو خلیفہ قادیانی کو دوسرا بنا، سلطان احمد نے بشیر الدین محمود کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حالانکہ یہ خط میں کہہ چکا ہے مرزا قادیانی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، لیکن مرزا محمود نے اس کے ساتھ تعلق رکھا اور اس کو بیعت کیا۔ میرے قادیانیوں سے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے سلطان احمد سے تعلق قائم کر کے مرزا قادیانی نے اس اشتہار میں جو کہا ہے کیا اس کی نفی نہیں کی؟ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے کیا دیوسی کا کام نہیں کیا؟ نمبر دو، یہ سوال دلچسپ ہے اور میں قادیانی سے درخواست کروں گا کہ اس پہ ضرور غور کریں۔ سوال یہ ہے کہ
مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا فضل احمد، جس کا جنازہ نہیں پڑھا مرزا صاحب نے، اور جس کو اس نے آگ کیا اپنی ساری جائیداد سے، وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا تھا۔ مرزا غلام احمد کا کہنا ہے کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ اب بتایا جائے کہ کیا فضل احمد اس تعریف پر پورا اترتا ہے یا نہیں؟ کیا فضل احمد کنجری کی اولاد تھا؟ کیا حرمت بی بی اس تعریف پہ آتی ہے؟ اگر وہ ذریت البغایا، چونکہ وہ نبی نہیں مانتا تھا، تو کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نبی بھی ہوں تو اس کی بیوی کنجری ہو؟ یہ سوال قادیانیوں سے میرا ہے، یہ وہ بتائیں کہ کیا فضل احمد جو ہے وہ ذریت البغایا کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جی بغایا کا ترجمہ کنجری نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کئی کتابوں میں، جن میں انجام آتم بھی شامل ہے، اس میں بغایا کا ترجمہ زن بازاری اور کنجری خود ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے۔ اب قادیانی اس کی تعویل نہ کریں، اگر اس کا ترجمہ ذریت البغایا کنجری کی اولاد نہیں ہے تو کیا ہم کسی قادیانی کو ذریت البغایا کہہ سکتے ہیں؟ جب یہ ہے ہی گالی ہے اور مرزا قادیانی نے خود اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، تو پھر ان کو ماننا چاہیے کہ فضل احمد جو مرزا قادیانی کی پہلی بیوی سے اس کا بیٹا تھا، وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا تھا، لہٰذا وہ بھی ذریت البغایا کی تعریف میں آتا ہے، اور جب وہ ذریت البغایا کی تعریف میں آتا ہے تو مرزا قادیانی خود اس کی زد میں آتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک کنجری خاتون رہتی تھی۔ اس پہ قادیانی کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔